جو خضر علیہ السلام کا اور موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے، اس میں بہت سے دروس ہیں، بہت سے سبق اور نصیحتیں ہیں۔ ان میں دو پر ہم بات کرتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اس واقعے میں اللہ نے تقدیر کے مسئلے کو سمجھایا ہے۔ وہ کس طرح؟ بہت سے معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ انسان کو بظاہر برے لگتے ہیں، کہ کسی کا مر جانا، کسی قریبی کا وفات ہو جانا، کوئی مال متاع چھن جانا یا کوئی بھی نقصان ہو جانا، بظاہر انسان کو برا لگتا ہے، یہ میرے ساتھ کیوں ہوا، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ انسان کیونکہ عقل کا دائرہ محدود ہے تو انسان قریبی نفع کو دیکھتا ہے، تو سوچتا ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کے ذریعے یہ سمجھایا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو نظر آیا کہ کشتی ٹوٹی ہے، یہ نقصان کا کام ہے، فوراً انہوں نے اعتراض کیا کہ یہ کیوں کیا آپ نے، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ بچے کے قتل کو دیکھا، فوراً اعتراض کیا کہ یہ آپ نے کیوں کیا، بلا وجہ ایک بندے کو مار دیا۔ اور دیوار کے واقعے پر بھی تو بظاہر پہلے والے جو دونوں بچے کو مارنا یا کشتی کو توڑنا یہ نقصان کے کام تھے، تو جب تک موسیٰ علیہ السلام کو اس کی حقیقت پتہ نہ چلی تو انہوں نے اس کو مناسب نہیں سمجھا اور سوال کھڑا کیا۔ پھر جب حقیقت بتا دی گئی تو بالکل وہ مطمئن ہو گئے۔ تو اسی طرح تقدیر کا معاملہ ہے کہ انسان کو بظاہر بہت سی چیزیں اپنی زندگی میں لگتی ہیں کہ یہ نقصان دہ ہیں، اپنے لیے اس میں اس کو نقصان نظر آتا ہے۔ کوئی بیماری ہو گئی، قید ہو گئی، کوئی مصیبت ہو گئی، کوئی مالی مصیبت، کوئی جانی مصیبت، تو انسان کو بظاہر لگتا ہے کہ یہ میرے لیے نقصان دہ ہے، لیکن اس کے پیچھے جو اللہ نے حقیقت رکھی ہوتی ہے، اصلیت رکھی ہوتی ہے اس کی، اور اس کی علت اور وجہ لکھی ہوتی ہے، وہ انسان کے کیونکہ سامنے نہیں ہوتی تو انسان بے صبرا ہو جاتا ہے، اور جب حقیقت سامنے آئے گی تو پھر انسان خوش ہو جائے گا۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت والے دن جب اللہ تعالیٰ اہل مصیبت، جو دنیا میں زیادہ مصیبتوں میں گرفتار رہے ہیں، ان کو جب اللہ ثواب اور اجر دینے لگیں گے تو دوسرے لوگ بھی کہیں گے، بلکہ وہ خود بھی تمنا کریں گے کہ کاش ساری زندگی ہمارے جسموں کے ٹکڑے ہی کیے جاتے رہتے، یعنی ساری زندگی ہمیں تکلیف ہی دی جاتی رہتی، کہ اس کا اتنا ثواب ہے، اس کا اتنا اجر ہے۔ تو اس واقعے میں اللہ تعالیٰ نے ایک تقدیر کے مسئلے کو سمجھایا ہے کہ بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو سامنے نظر آتی ہیں کہ یہ نقصان دہ ہیں، انسان کے حق میں بہتر نہیں ہے، لیکن اس کے پیچھے جو اللہ نے حقیقت رکھی ہوتی ہے اس میں انسان کے لیے بہتری ہی ہوتی ہے۔ تو لہذا اللہ تعالیٰ کی لکھی ہوئی ہر تقدیر پر ایمان رکھیں، چاہے وہ خیر ہو یا شر ہو۔ دوسرا یہاں جو ہمیں درس ملتا ہے وہ یہ ملتا ہے کہ آپ خضر علیہ السلام کا ادب دیکھیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ، کہ جہاں جہاں عیب کی چیزیں تھیں وہ انہوں نے اپنی طرف نسبت کی۔ مثال کے طور پہ کشتی کو انہوں نے توڑا، اس کو اللہ کی طرف نسبت نہیں کی، کہا فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا، کہ میں نے چاہا کہ اس کو توڑ دو۔ اور لڑکے کو قتل کرنا بھی بظاہر برا تھا، اس کی بھی نسبت اپنی اور موسیٰ کی طرف کی، فَأَرَدْنَا، ہم نے ارادہ کیا۔ لیکن جو اچھی چیز تھی اور جس کا اختیار اللہ کے پاس تھا، جیسے مثال کے طور پہ صالح اولاد دینا، کہا کہ اس بچے کو ہم نے مار دیا تاکہ اللہ ان کو نیک اولاد دے، تو اس کی نسبت پھر اللہ کی طرف کی، ان یبدلہما ربہما خیرا منہ، یہ نہیں کہا کہ ہم نے ارادہ کیا کہ ہم اس کو بدلے میں اچھی اولاد دیں، نہیں، کہا کہ ہم نے یہ ارادہ کیا، اللہ سے تمنا کی کہ اللہ ان کو، ان والدین کو اس سے اچھی اولاد عطا کرے۔ تو کیونکہ اولاد عطا کرنا اللہ کا اختیار ہے اور یہ اچھا کام ہے، خیر کا کام ہے، خوشی کی چیز ہے، اچھائی چیز ہے، اچھی چیز ہے، تو اس کی نسبت انہوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف۔ یہی مومن کا ایک طریقہ ہوتا ہے کہ وہ ہمیشہ نقصان کو اپنی طرف نسبت کرتا ہے اور فائدے کی نسبت اللہ کی طرف کرتا ہے۔ انبیاء کا بھی یہی وتیرہ ہے، یہی سنت ہے۔ آپ جتنے بھی انبیاء کے قرآن مجید میں واقعات پڑھ لیں، سب میں یہی ہے کہ جو بھی اچھی چیز، جو فضل، جو نعمت، جو طاقت اللہ نے ان کو دی، انہوں نے اس کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کی۔ سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی سلطنت دی تو انہوں نے کہا ھذا من فضل ربی، یہ میرے اللہ کا فضل ہے۔ لیکن جو بھی نقصان کی چیز تھی، عیب کی چیز تھی، تو اللہ کی طرف نسبت سے انہوں نے پاک رکھا اللہ کو، نقصان کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کی، حالانکہ ہوتا تو سب اللہ کے حکم سے ہے، لیکن نقصان کی نسبت انہوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں کی، نقصان کی نسبت اپنی طرف کی۔ اسی طرح یتیم جو بچے تھے ان کا بڑا ہونا، اس کے بارے میں بھی یہی کہا فَأَرَادَ رَبُّكَ، آپ کے رب نے یہ ارادہ کیا کہ أَن يَبْلُغَ أَشُدَّهُمَا، کہ وہ بڑی عمر کو پہنچ جائیں، وَيَسْتَخْرِجَ كَنزَهُمَا، اور اپنا خزانہ نکال لیں۔ تو بڑی عمر کو پہنچانا، ان کو جوان کرنا، یہ بھی اللہ کا کام تھا۔ خزانہ نکالنے کی توفیق دینا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا کام تھا۔
اور خیر کا کام تھا، بھلائی کا کام تھا، تو ان دونوں خیر اور بھلائی کے کاموں کی نسبت انہوں نے اللہ کی طرف کی، اور جو نقصان والے اور عیب والے کام تھے اس کی نسبت اپنی طرف کی، کیونکہ عیب کی وجہ انسان ہی ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جو ہے انسان کو کسی بھی چیز میں اگر مبتلا کرتے ہیں تو اس کے عمل کی بنیاد پر کرتے ہیں۔